बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहे अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, फरमाने रसूल है, ऐ हुज़ैफा, तुझे ये हक हासिल है कि अपने आप को महाजिर कहलाओ या अंसारी। दोस्तों, ये वो अल्फाज हैं जो रसूलुल्लाह ने हज़रत हुज़ैफा बिन यमान से उस वक्त फरमाए थे जब वो पहल दरबार रिसालत माब में हाजिर हुए। दोस्तों, हज़रत हुज़ैफा के वालिद हज़रत यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्की थे और कबीला बनी ऐस से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपने ही कबीले के एक आदमी को कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से वो मक्का छोड़ने और यसरब में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। वहां उन्होंने कबीला बनी अब्दुल शहल के साथ हलीफाना मुआहदा कर लिया और फिर उसी खानदान में शादी कर ली और वहीं हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। और बाद में जब वो मवाने दूर हो गए जो उनके और मक्का की आमदो रफ्त के दरमियान हायल थे, तो वो आज़ादी के साथ वहां आने जाने लगे, लेकिन उनका क़याम ज़्यादातर मदीना में ही रहता था। दोस्तों, जब आफ्ताब इस्लाम की किरणें जजीरा नुमाए अरब पर ज़ू फगन हुई तो हज़रत यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बनु ऐस के 10 अफराद पर मुश्तमिल इस वफ्द के एक रुकन थे, जिसने बारगाह नबूवत में बारियाब होकर अपने इस्लाम का ऐलान किया। ये वाक़या हिजरत नबवी से पहले का है। इस तरह हज़रत हुज़ैफा अपनी असल के एतबार से मक्की और पैदाइश के लिहाज से मदनी थे। उनकी परवरिश एक मुस्लिम घराने में ऐसे हुई जो इब्तदा से ही इस्लाम के ठंडे और खुशगवार साए में आ गए थे। दोस्तों, इस तरह हज़रत हुज़ैफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से मुशर्रफ होने लगे। एक बार हज़रत हुज़ैफा नबी खुदा की खिदमत में हाजिर हुए और दरियाफ्त किया, ऐ रसूल अल्लाह, मैं महाजिर हूँ या अंसारी। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम चाहो तो महाजरीन में शामिल हो जाओ और अगर चाहो तो अंसार में शमूलियत इख्तियार करो। तुम्हें इख्तियार हासिल है कि दोनों में से जो भी पसंद हो अपना लो। दोस्तों, हज़रत हुज़ैफा ने फैसला कुन लहजे में कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अंसारी हूँ। जब रसूल अल्लाह हिजरत करके मदीना पहुंचे तो हज़रत हुज़ैफा ने नबी करीम की सोहबत इख्तियार कर ली और वो साए की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने लगे। दोस्तों, ग़ज़वा बदर के सिवा तमाम ग़ज़वात में नबी पाक के साथ आप शरीक रहे। ग़ज़वा बदर में अपनी अदम शिरकत की वजह उन्होंने इन अल्फाज में बयान की है कि मैं उस वक्त अपने वालिद के साथ एक ज़रूरत से मदीने से बाहर गया हुआ था। वहां कफ़ारे कुरैश ने हम दोनों को गिरफ्तार कर लिया और पूछा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। हमने कहा कि मदीना जा रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोग मोहम्मद के पास जाना चाहते हो? हमने जवाब दिया, हम मदीना जाना चाहते हैं। और फिर वो हमको इस शर्त पर रिहा करने पर आमादा हो गए कि हम नबी पाक से बात ना करें और ना ही जंग में उनका साथ दें। ये अहद लेकर उन्होंने हमको रिहा किया तो हमने मदीने पहुंचकर रसूल अल्लाह को इस सूरत हाल से आगाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपने अहद को पूरा करो। सो इसी वजह से हम ग़ज़वा बदर में शरीक ना हो सके। दोस्तों, हज़रत हुज़ैफा जंगे उहद में अपने वालिद हज़रत यमान के साथ शिरकत फरमाई। हज़रत हुज़ैफा ने इसमें खूब दादो शुजात हासिल की। इख्तिताम जंग के बाद आप सही सलामत वापस लौटे, मगर उनके वालिद हज़रत यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमाया। दोस्तों, रसूल पाक का ये तरीका था कि वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सलाहियतों को भांप कर उनके अंदर पोशीदा और मख्फी सलाहियतों से उनके हस्बे इस्तिदाद काम लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस पहलू से हज़रत हुज़ैफा को जांचा तो उनके अंदर 3 आला तरीन और गैर मामूली खूबियों का इंकशाफ हुआ। एक तो गैर मामूली जहानत, जिससे काम लेकर वो मुश्किल से मुश्किल मसाइल को बआसानी हल कर लिया करते थे। दूसरी जूद फहमी और हाजिर दिमागी, जिसके ज़रिए वो बहुत जल्द मामले की तह तक पहुंच जाते थे। और तीसरी चीज़ ये थी कि वो बहुत राजदार थे और इस पर सख्ती से कारबंद रहते थे। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के सामने
سب سے مشکل اور ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں اور ان کے ہم خیالوں ہم مشرکین منافقین کا ایک گروہ موجود تھا جو اپنی گھناؤنی سازشوں اور مکروہ ریشہ دوانیوں کے ذریعے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان تمام منافقوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا، اور یہ ایک ایسا راز تھا جسے حضرت حذیفہ کے سوا کوئی دوسرا نہ جانتا تھا، اور یہ خدمت انہی کی سپورٹ تھی کہ وہ ان منافقین کی سرگرمیوں اور ان کی حرکات و سکنات پر برابر نظر رکھیں اور ان کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا سدباب اور تدارک کریں۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر دشمن نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ محاصرے کے طول پکڑ جانے کی وجہ سے مسلمانوں کی پریشانیاں انتہا کو پہنچ گئی تھیں، اور یہاں تک کہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے۔ کتنے ہی مسلمان اللہ کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ قریش اور ان کے حلیف مشرک قبائل کی حالت بھی ان سخت گھڑیوں میں مسلمانوں سے بہتر نہیں تھی۔ ان کے قدم ڈگمگائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آندھی کا عذاب مسلط کر دیا، جس سے ان کے خیمے الٹ گئے، دیگیں اوندھی ہو گئیں اور ان کے چولہے بجھ گئے۔ ہوا کے تیز جھکڑوں نے ان کے چہروں پر کنکریوں کی بوچھاڑ کر دی اور ان کی آنکھوں اور نتنوں کو گرد و غبار سے بھر دیا۔ دوستو، جنگ کے نازک اور فیصلہ کن لمحات میں جو فریق گھبرا کر صبر و ثبات کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے، وہ خائب و خاسر اور ناکام و نامراد رہتا ہے، اور وہ فریق جو ضبط و تحمل سے کام لیتا ہے، فریق مخالف کے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد تک محاذ پر ڈٹا رہتا ہے، فتح مند اور کامران ہوتا ہے۔ جو جنگ کے انجام پر فیصلہ کن طور پر اثر انداز ہوتے ہیں، برتری اسی فریق کو حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، حضرت حذیفہ نے اس مہم کو کس طرح انجام دیا، اس کو انہوں نے خود ہی اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ اس رات ہم لوگ صفے باندھے محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھی مشرکین ہم سے بلائی جانب صف آرا تھے، اور بنو قریظہ کے یہودی ہم سے نشیب کی طرف تھے۔ ہم لوگوں کو بنو قریظہ کے ان یہودیوں سے سخت خطرات لاحق تھے، اور وہ رات کی ظلمت، ٹھنڈک اور ہواؤں کی شدت کے لحاظ سے محاصرے کی شدید ترین رات تھی۔ ہوائیں اس طرح گرج رہی تھی جیسے وہ کانوں کے پردے پھاڑ ڈالیں گی، اور تاریکی کا عالم یہ تھا کہ ہم کو اپنے ہاتھ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ایسی سخت گھڑیوں میں منافقین نبی کریم سے دور چلے گئے۔ منافقین نبی اکرم سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے مکانات دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، حالانکہ دراصل وہ کھلے ہوئے نہ تھے۔ تو منافقین میں سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانے کی اجازت مانگتا تو آپ اسے اجازت مرحمت فرما دیتے، یہاں تک کہ محاذ پر صرف تقریباً 300 آدمی رہ گئے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے ہم میں سے ہر شخص کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میری طرف آئے، اس وقت ٹھنڈک سے بچاؤ کے لیے میرے پاس صرف بیوی کی ایک ہلکی سی چادر موجود تھی جو میرے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچتی تھی۔ نبی پاک میرے قریب آئے، میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حذیفہ نے جواب دیا، میں حذیفہ ہوں۔ میں فاقے اور سردی کی شدت کے مارے زمین کی طرف سمٹ گیا اور بولا، ہاں یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں، حذیفہ بن یمان، کیا آپ مجھے دیکھ نہیں پا رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے قریب ہو گئے اور سرگوشی کے انداز میں فرمایا، تم چپکے سے دشمن کے درمیان گھس جاؤ اور حالات معلوم کر کے مجھے آگاہ کرو۔ دوستو، حضرت حذیفہ کہتے ہیں، یہ حکم سن کر میں انتہائی خوف اور سخت ٹھنڈک کے باوجود موت کی وادی کی طرف بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے میرے لیے دعا کے الفاظ نکلے، الہی اس کی حفاظت فرما، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے اور اس کے بائیں سے، اس کے اوپر سے اور اس کے نیچے سے حذیفہ کی مدد فرما۔ دوستو، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کے الفاظ ابھی ختم نہ ہونے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل سے خوف
اور میرے جسم سے ٹھنڈک کے اثرات کو یوں زائل کر دیا کہ جیسے مجھے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ اور جب میں جانے کے لیے مڑا تو رسول اللہ نے مجھے پکارا اور فرمایا، اے حذیفہ، دیکھو ان کے خیموں میں پہنچ کر کوئی اقدام نہ کرنا۔ اس پر میں نے کہا، بہت بہتر، اور خاموشی کے ساتھ تاریکی کے پردے میں چلتا ہوا مشرکین کے لشکر میں پہنچ گیا اور ان کے درمیان اس طرح گھل مل گیا گویا میں انہی میں سے ایک فرد ہوں۔ میرے پہنچنے کے کچھ ہی دیر کے بعد ابو سفیان ان کے درمیان تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مگر مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بات محمد تک نہ پہنچ جائے، اس لیے تم میں سے ہر شخص اپنے بغل والے کو اچھی طرح دیکھ لے۔ میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے شخص کا ایک ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں ابن فلاں ہوں، اور پھر ابو سفیان نے تقریر کا سلسلہ آگے بڑھایا، قریش کے لوگوں، اب تمہارے یہاں مزید ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ ہمارے جانور ہلاک ہوتے جا رہے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودی ہم سے کنارہ کش ہو چکے ہیں، اور تند و تیز ہوا کے ہاتھوں جن پریشانیوں اور مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کا مشاہدہ تم بھی بخوبی کر رہے ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے کوچ کر چلو، میں خود بھی یہاں سے واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ابو سفیان اپنے اونٹ کے پاس آیا، اس کے گھٹنے سے بندھی ہوئی رسی کھولی اور اس پر سوار ہو گیا، پھر اسے ایک کوڑا رسید کیا۔ اونٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا اور اپنے سوار کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی سے پہلے مجھے کسی اقدام سے نہ روکا ہوتا تو اس وقت تیر مار کر میں ابو سفیان کو قتل کر ڈالتا، اور یہ کام اس وقت میرے لیے بہت آسان تھا۔ دوستو، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ابو سفیان کی پوری تقریر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سنا دی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ پیارے دوستو، حضرت حذیفہ بن یمان لشکر اسلام کے سپہ سالار بھی مقرر ہوئے تھے۔ دوستو، یہ اللہ کے وہ مجاہدین ہیں جو نبی پاک کی خدمت میں رہ کے اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔